علمی پوائنٹ نمبر 3، کچھ خاص اعمال ایسے ہیں، اعمال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی۔ کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا، صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والی بوڑھی حبشی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے؟ قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا، اس کا سارے جنازہ پڑھا، ساری دعا کی اس کے لیے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے جو مسلم میں ترک ہے 2215 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جنازہ، ورنہ اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے، لوگ کہتے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا، بزرگوں سے بڑا مطلب صحابہ کا ہے، وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے، ظاہر ہے وہ کافروں کی قبریں تو نہیں تھی، کافروں کی قبریں تو نور سے نہیں بھری جا سکتی، صحابہ ہی دفن تھے، صحابہ نے جنازہ پڑھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھر دیا۔ آپ کو کہتے ہیں اگر میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لوں سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہم کو فتویٰ نہیں لگا سکتے، ظاہر ہے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل ظاہری حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فارم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی 8 سال کے بعد، یعنی کہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی شہدائے احد کے اوپر، اور اس میں ظاہر دعا کی آپ نے، اور وہاں پر آپ نے بڑا حکمت انگیز خطبہ دیا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہدائے احد نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی، حضور نے وہاں پر جا کر منبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کہ صحابہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں اپنے بعد کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور اس غرض میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی۔ اس میں اشارہ تھا جو کچھ ہونا تھا جنگوں میں، ہزاروں لوگ تو حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں صحابہ مرتد ہو گئے، مرتدین زکات بن گئے، مسلمان کذاب کے ساتھ مل گئے، پھر سیدنا مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کیا، تو آپ اشارے دے کر جا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا چلتا صفین اور نہروان وہاں تک پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں، دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ یہ صحابہ سے کتاب تھا، یہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہے، یہ ہوئے معاملات، صحابہ خود مانتے تھے، لہٰذا صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ امت کا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک میری امت کا گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، یعنی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کبھی شرک نہیں کرے گا، باقی بہتر تو دوزخ میں جائیں گے، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک دنیا کے مال میں تو پھنس سکتا ہے، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، لیکن شرک سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے شہداء کے اوپر 8 سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ اس میں زیادہ دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رک گئے اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا۔ اب صحابہ کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا، یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہو جاتا ہے، وہ کشف والا مسئلہ بھی میں نے مسئلہ نمبر 6B کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دیا، کشف الہام اور خوابوں سے متعلق۔ صحابہ کو قبر کے نیچے نظر نہیں آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے کر کے آدھا ایک قبر پر اور آدھا ایک قبر پر، اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا۔ اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ خود مولویوں نے جوڑ لیا کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی، وہ خشک بھی ذکر کرتی ہیں، ان کو یہ مت ماری ہوئی ہے کہ خالی ہری نہ ذکر کرنا، کائنات میں ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بیٹھے میں خود لگا لیے الفاظ۔ اور میری بھی زبان جاہلیت کی ایک کتاب تھی رسالہ ثواب والی، آج پوری کتاب کو میں نے خود ہی پوسٹ مارٹم کر دیا، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی چیزیں، اور حقیقت بات مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا، ہم بھی اپنے مولویوں کے پیچھے اندر چلتے تھے، خود حدیثیں نہیں پڑھتے تھے کہ اوریجنل کیا حدیث ہے، تو اس لیے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ تو الحمدللہ میرا یہ رجوع بھی پریکٹیکلی رسالہ ثواب والے مسئلے میں ریکارڈ ہو گیا۔ تو فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے، بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس طریقے سے عذاب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے، اسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر دھول پھینکتے ہیں، تو بھائی دھول پھینکنا ثابت نہیں۔ اگر کوئی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے 2 حصے کر کے، جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتہ چل جائے، بس ٹھیک ہے، دیٹس آل۔ دھول شول پھینکنا یہ ضیاء ہے اور اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا۔ دین کا مسئلہ جو پیک ثابت ہو، اس طریقے سے ڈرائیوڈ معنی اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد پہ کہ چادر بھی قبر پہ چڑھائی جا سکتی ہے، کوئی ٹہنی لگ سکتی ہے، ٹہنی بھی سبز کلر کی ہوتی ہے، چادر بھی سبز کلر کی ہوتی ہے، اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور اسی کی وہ ایکسٹینشن ہے
وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن, پھر 10واں ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, پھر برسیاں ہوتی ہیں, جمعراتیں ہوتی ہیں, یہ مولویوں کا روزگار لگا ہوا ہے. 11ویں شریف ہر مہینے کی 11 چاند کو, اور نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 531 ہجری ان کا نام کیا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے شروع کروائی تھی. آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں کہ وہ 11ویں شریف کرتے تھے. یہ چیلنج ہے. یہ 150-200 سال بعد کسی مولوی نے آگے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر. جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 148 ہجری, ان کی یوم وفات کو وہ عرس مناتے ہیں اور یہ کنڈے پہ چل پڑے. یہ جو مشہور ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے, یہ بات نہیں ہے. ان کی یوم وفات 22 رجب نہیں ہے, ان کی 26 یا 27 بنتی ہے, کیونکہ رجب کا مہینہ تو میں نے بتا دیا. یہ بیسیکلی ان کا عرس مناتے ہیں, حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرس منایا, نہ خود انہوں نے کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا, اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے, یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سال ثواب. ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدعت کا لگے گا. 11ویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی. یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زمانے میں نہیں اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے. اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجا 40واں, یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک معاملہ ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ کہتا ہے اس میں کسی بزرگ کا کروں, وہ میں پہلے بتا چکا, اس میں میرا پورا لیکچر بھی لگا سے مسئلہ نمبر 68 موجود ہے. بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 بیٹیاں خود دفن کی ہیں, جوان شادی شدہ 3 بیٹیاں. چوتھی ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی. 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرا یہ چیلنج ہے کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجا کیا ہو, یعنی ایک کا ختم, یا 40واں, یا جمعرات, یا برسی. یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڈا بھرا ہے گمراہ ہو گیا, یہ تو بسی بھی نہیں کرتا, بہنیں لڑ رہی ہوتی ہے ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا, یہ باپ کی بسی بھی نہیں کرتا, یہ کنجوس ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی, پہلے خود فکر کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں, اور دین سے جاہل اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی 40واں یہ تمام چیزیں, اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائس کی ہیں اور اس کے اوپر دلائل کیا دیتے ہیں. وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن پڑھنا گناہ ہے نہیں, گناہ تو نہیں. کھانا حلال سامنے رکھا جاتا ہے, کھانا کھانا گناہ ہے نہیں جی. اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے, اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے نہیں. تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائے تو گناہ کیسے ہو جائیں گی؟ نیکی جمع نیکی جمع نیکی برابر ہے نیکی, میتھمیٹیکل ایکویشن. ہاں جی سناؤ, انہوں نے اسی جواب دے سکتے ہیں. ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیو اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں ولیعوذ باللہ تعالی, اور اس میں پھر دلیل بھی دیتے ہیں, میں ساتھ ہی ذکر کر دوں. بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی. آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک و بدعت ہے. شرک تو ہے نہیں ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے, لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے. یہ بھی پرٹیکولر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے. وہ کیسے؟ یہ حدیث حضور کے معجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں, اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو چپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 بندوں کو لے کر آ جائیں, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں, میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے, بکری کا بچہ ذبح کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر 300-400 صحابہ موجود تھے, سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آ گیا, ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا, حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا, میرے پاس تو 10 بندوں کا کھانا ہے. تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل ایمان مومنہ تھی, انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. 10 کو تم نے بلایا, باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا, تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اتنے میں کیا حضور کا قاصد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھانپ کر رکھو, اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا, اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا, کوئی ایسے کلمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں, تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا, پھر پوری سنت عمل کرو نا, کلام بھی پڑھو, دعا بھی, سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو, پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے, اس کے بعد چارہ ہی کوئی نہیں, یہ تھوک والا ایسے چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا, اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا, بس نیچے سے آٹے کے پیڑ لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیشکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر, تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا, حالانکہ تھوک پاک ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا کس کس طریقے سے دو نمبریاں کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں, بڑا لنگڑا لولا, اور یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا 40واں برسی کرنا منع کہیں نہیں کیا. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے, جو آپ بات کریں گے, یہ ڈاکٹر طلب قادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے, یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناری لوگ, کتاب و سنت کے منع کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے پوچھے تو صحیح, انشاءاللہ تعالیٰ ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے, لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے.
اور جو نہیں بتائی وہ جائز کیا وہ ثابت ہی نہیں, وہ بدعت ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتی. زبان سے نہیں ثابت نہیں لیکن دل میں حاصل کرنا ضروری ہے, وہ حاصل کرنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں, انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے, الزامی جواب, جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں, اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم, جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی ہاضمے کی, کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص, جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی آواز بھی نکل جاتی ہے. تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی, شیطان بھاگتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھیے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی اذان تو بڑا اچھا کام ہے, یہ وہی بات, قرآن پڑھ رہے ہیں, کھانا حلال ہے, مرا ہوا بندہ مسلمان ہے, کیا ہوا اگر کر لیا تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں, اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے, تو عید کی 2 اذانیں دیا تو وہ کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے. تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا, یہ تو بڑا اچھا کام ہے, کرو. کوئی بھی نہیں کرے گا, نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ اہل تشیع. اب یہ وہی جواب ہے, ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب. ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی, منع ہے گئی کوئی صحیح روایت دکھاؤ کہ جس میں آؤ کہ عید کی اذان مت دو, جنازے کی اذان مت دو, نہیں ہے, ثابت نہیں. تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں, دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد, اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے. کیٹیگوریکل, کوئی اچھی بدعت بری بدعت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے, جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر, اور سنن نسائی میں 3278 نمبر, کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے, چاہے جمعے کی ہو, عید کی ہو, کوئی خطبہ ہو, 6 باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ. پہلی بات آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.